بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ کل کے درس میں آخر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج جو دن ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے توبہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے آگے جو بھی مسائل آئیں گے اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے فتاب علیہ، پھر اللہ رب العالمین نے جو کلمات آپ نے سیکھے تھے اس کی وجہ سے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رجوع کرنا، اور بندے کی جو توبہ ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ معصیت سے طاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف رجوع کرنے کا نام توبہ ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور شرعی معنی اس کا کیا بیان کیا گیا ہے، تو علماء نے محققین نے توبہ کا جو شرعی معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو برا جان کر فی الفور توبہ کر لے، یعنی جو گناہ انسان سے سرزد ہوا اس گناہ کو برا بھی جانے اور فی الفور اس کو ترک کر دے، اور جو اس سے گناہ ہوا ہے، جو تقصیر اس سے ہوئی ہے اس پر وہ شرمندگی کا اظہار بھی کرے، یعنی نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو اس گناہ پر جو اس گناہ اس نے کیا ہے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم مصمم، یعنی پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، یہ ساتھ وہ پکی نیت کر لے کہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ساتھ اپنی اس معصیت پر اس گناہ پر شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو کہ مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے، یہ گناہ ہوا ہے، لہٰذا آئندہ میں یہ گناہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، اور جو گناہ اس سے ہو گیا اس کی تلافی بھی کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے کئی نمازیں پڑھی نہیں اپنی زندگی کی، تو ان نمازوں کو وہ ادا کرے، روزے نہیں رکھے ان روزوں کو وہ رکھے، ان کی قضا کرے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اگر کسی شخص نے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں اور وہ ان نمازوں کو نہیں پڑھتا بلکہ کوئی نوافل پڑھتا ہے، تو وہ قضا بہرحال اس کے اوپر ہی ہے جب تک وہ قضا کو مکمل نہیں کر لیتا، تو وہ جو اس نے نفل پڑھے ہیں ان کا فائدہ اس کو ہوگا، لیکن جو اس نے اپنا فرائض چھوڑے ہیں ان کی فی الفور جو ہے وہ ادائیگی کرے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان نوافل کی بجائے ان کی جگہ پر جو قضا نمازیں ہوئی ہیں ان قضا نمازوں کو ادا کرے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے
توبہ کو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو، ایسی توبہ کر لو کہ آئندہ جس گناہ سے توبہ کی ہے وہ گناہ سرزد نہ ہو، اس انداز سے توبہ ہونی چاہیے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، کہ بے شک اللہ پر توبہ کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہی ہے کہ جو جہالت میں، انجانے میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً وہ اس سے توبہ کر لیتے ہیں، فوراً رجوع کر لیتے ہیں، تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہی ہیں وہ لوگ کہ اللہ رب العالمین فوراً ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت ان کے پاس آ جاتی ہے تو اس وقت وہ بندہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس وقت کی توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی ہیں وہ لوگ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس پر اس کو شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی توبہ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث توبہ کے حوالے سے روایات میں آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ ہو، یعنی جس گناہ سے توبہ کی ہے دوبارہ اب زندگی میں وہ گناہ سرزد نہ ہو، تو یہ صحیح توبہ ہے۔ مسند احمد میں ہی روایت ہے، حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ندامت توبہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ پر اس کو شرمندگی کا اظہار بھی کرتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے اپنے اس گناہ پر، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی توبہ ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطائیں آسمان سے بھر جائیں، یعنی اتنے تم سے خطائیں سرزد ہو جائیں، اتنے گناہ سرزد ہو جائیں کہ آسمان ان سے بھر جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتا ہے کہ اتنے گناہ سرزد ہو جائیں کہ آسمان بھی بھر جائے، پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر اور کرم کیا ہوگا کہ انسان زندگی کے جس حصے میں بھی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن اس امید پر بھی گناہ نہیں کرنے چاہیے کہ جب ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو گناہ سرزد ہو گیا انجانے میں، اللہ رب العالمین سے فوراً اس گناہ کی معافی مانگے اور توبہ کر لے، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، عزم مصمم کر لے، تو اللہ رب العالمین اس کی تمام خطائیں معاف فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ میں ہی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اب دیکھیں کتنا کرم ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے اور پھر اس گناہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور روایت، اس کو امام دارمی اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم یعنی ہر انسان خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان سے خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے،
توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کی سانس جو ہے وہ اکھڑ رہی ہے، یعنی کہ وقت اجل قریب ہے، موت کا وقت قریب ہے اس کے، تو اگر وہ اس وقت بھی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو یہ کتنا کرم ہے بندے کے اوپر کہ انسان اگر بستر مرگ پر بھی پڑا ہوا ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، اس وقت بھی وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کر لیا، اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر لے، یعنی کہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور 70 مرتبہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، وہ استغفار کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی جب بھی اسے گناہ ہو تو وہ توبہ کر لے، جب بھی اسے گناہ ہو، وہ شرمندہ ہو، نادم ہو اپنی خطا پر، تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، اللہ رب العالمین اس کی معافی کو قبول فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، یعنی مٹ جاتا ہے، اور صغیرہ پر اصرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔ یعنی اگر انسان سے کبیرہ گناہ جو ہے اس کا ارتکاب ہو جائے تو وہ توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین ختم فرما دیتا ہے، اور اگر صغیرہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو صغیرہ ہی نہیں رہنے دیتا۔ یعنی صغیرہ پر وہ مصر ہو کہ وہ بار بار اس کے اوپر کرتا رہے تو وہ صغیرہ بھی بعض اوقات کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی بڑی توجہ رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص، کوئی انسان صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر وہ اس پر مصر رہے، اصرار کرتا رہے، تو یعنی وہ گناہ جو ہے وہ بار بار کرتا رہے صغیرہ، تو ایک وقت آتا ہے وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا، یعنی وہ ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے اپنی گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو اللہ رب العالمین اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا، یا اس کی پریشانی کا حل اس کو جو ہے وہ بتا دے گا، اور ہر تنگی سے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے کشادگی فرما دے گا۔ کس کے لیے؟ کہ جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے، یعنی تقوی اختیار کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العالمین اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ تو جو بندہ توبہ و استغفار کرے، استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے اور استغفار پڑھتا رہے، اور یہ ساتھ دعا پڑھتا رہے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر کہ رب مجھے بخش دے، ورحم مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے زیادہ بہترین رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اور ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کرے کہ اللہم اغفر لی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، وتب علیہ، اور میری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کلمات سیکھے، آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ آج بھی اگر انسان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے وہ فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم